بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وقار احمد ملک صاحب, مینیجنگ ڈائریکٹر فوجی فاؤنڈیشن اینڈ پریسیڈنٹ فاؤنڈیشن یونیورسٹی آف اسلام آباد. میجر جنرل ناصر دلاور شاہ صاحب, ریٹائرڈ ڈائریکٹر فاؤنڈیشن یونیورسٹی. میجر جنرل عمران فضل صاحب, ڈائریکٹر فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسکول آف ہیلتھ سائنسز اینڈ پرنسپل آف FUMC. کرنل وسیم ابراہیم صاحب, Dean and Principal, Foundation University College of Dentistry. Faculty members, graduates, ماں باپ, پیرنٹس, خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اس بات سے گفتگو شروع کی جائے کہ آپ کو فاؤنڈیشن یونیورسٹی کی محنت پر اور بچوں کی تعلیم کے اعتبار سے جو معیار آپ نے بتایا تو بڑی محنت کا کام ہے, تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پھر دوسرے یہ کہ جن بچوں نے گریجویٹ کیا وہ ڈاکٹر بن گئے, ڈینٹسٹ بن گئے, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مگر ایک اور کنٹریبیوٹر ہے یہاں پر بہت بڑا, وہ آپ کے والدین ہیں. ان کی محنت کچھ ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے یہاں پر, ان کی محنت جو ہے وہ زندگی بھر یاد رکھنے کے لیے ہے. اور میرا معاشرہ اور ہمارا کلچر اس بات پر بڑی اہمیت دیتا ہے, اور لوگ اگر بھاگ کر پاکستان کے باہر سے واپس بھی آتے ہیں تو اس وجہ سے آتے ہیں کہ اس معاشرے میں بزرگوں کی اور ماں باپ کی قدر ہے. تو لہٰذا اس کی یاد دہانی اس وجہ سے ضروری ہے کہ زمانہ بدل بڑی تیزی سے رہا ہے. تو لہٰذا اس چیز کو تھامے رکھنا, یہ قدر پاکستان کی ہے, مذہب کی ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو کنٹریبیوشن, ان کی نصیحت, آپ وہ ہیں جو انہوں نے بنا دیا آپ کو, تو وہ بڑی اہم ہے. ایک بات میں ساری یونیورسٹیز کو جب گریجویٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ سب سے اچھی یہ قرآن کی دعا ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ زندگی کے لیے وہ راستے کھولتی ہے جو ہر شخص کی خواہش ہے. وہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ جب کی دعا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ذمہ داری دی کہ تم جاؤ فرعون کے دربار میں اور وہاں جا کر تم اللہ کا پیغام لے جاؤ. حضرت موسیٰ کو یہ کام بہت بھاری لگا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. بائبل کے اندر ہے کہ حضرت ہارون کی زبان میں لکنت تھی, قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ نے کہا میں تم کو عجوبے بھی دوں گا. ایک عصائے موسیٰ آپ نے سنا ہوگا, ایک یہ کہ اپنا دایاں ہاتھ اگر بغل میں ڈال کر نکالو گے تو اس میں سے نور نکلے گا. یہ اللہ نے ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, ان کے کنوکشن کو مضبوط کرنے کے لیے نشانیاں بھی دیں, اور 5 اور نشانیاں دیں. پھر بھی حضرت موسیٰ گھبرائے ہوئے تھے, تو پھر انہوں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے, اور یہ دعا اپنی زندگی کے ساتھ باندھ لو, کیونکہ یہی ساری کامیابیوں کا راز اس میں سے نکلتا ہے. اور خاص طور پر جو علم کی تلاش میں ہو, آپ کے لیے تو دروازے کھلے ہیں. ابھی آپ کسی اعتبار سے عالم نہیں ہیں, آپ کی اگنورنس میں کمی آئی ہے, اور آپ کے استادوں نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ دروازے اور بھی ہیں بہت سارے. جس نے جو دروازہ کھولنا ہو, جو دروازہ آپ کھولیں گے اس کے اندر اس سے کہیں زیادہ دروازے نظر آئیں گے جو آپ اب دیکھتے ہیں. تو ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اتنا علم ہے کہ جتنا جس کو حاصل ہو جائے تو وہ اس کا سر اور جھک جاتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے زیادہ کتنا علم ہے. تو حضرت موسیٰ کی دعا اللہ سے یہ کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, کہ جو میں کام کروں وہ آسان کر دیں. یہی دعا ہے نا, یہی خواہش ہے آپ کی کہ جو آپ کام کرنے جائیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. واحلل عقدۃ من لسانی, کہ میری زبان کھول دے, میری کمیونیکیشن بہتر ہو جائے. اور یہ آج کل تو بڑی کلاسیں ہوتی ہیں, سکھایا جاتا ہے کہ کمیونیکیشن ہے کیا, اس کے باوجود کسر رہتی ہے, اس کے باوجود کہا کچھ جاتا ہے, سمجھا کچھ جاتا ہے. اس کے باوجود میں نے کل ایک انٹرویو دیا اور بڑی احتیاط کے ساتھ دیا. میں نے کیا کہا اور لوگوں نے کیا خبریں لگائیں,
تو میں جانتا ہوں، اور اس سے بہتر میں ہو ہی نہیں سکتا، مگر مجھے اس بات کی کثر نظر آتی ہے کہ کتنا میں ترازو کے اندر الفاظ تولوں کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ صبح سے شام تک جو آپ اور میں گفتگو کرتے ہیں غلط فہمیوں کا امکان رہتا ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے، حدیثیں بھی ہیں، میں اس طرف ابھی نہیں جاؤں گا، مگر میں ان کا قول بھی ہے کہ درگزر، اسی لیے درگزر کرو۔ آپ گھروں کے اندر دیکھیں کہ ناچاقیاں ہوتی ہیں، بھائی بہن کے درمیان کنفیوژن ہوتا ہے، یہ صرف زبان کی وجہ سے، کیا کہا، کیا سمجھا، کون سا فوبیا سمجھ میں آیا، یہ ایک الگ گفتگو ہے، مگر کیونکہ آپ اس راستے پر چل رہے ہیں تو آپ کے سامنے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ سائنٹیفکلی سیکھتے رہیں گے بیٹر موڈز آف کمیونیکیشن، ایٹ دا سیم ٹائم کہ آپ کی باڈی لینگویج ایز اے ڈاکٹر کیا ہوگی، پھر آپ کی مریضوں کا اگر آپ کو انپٹ ملے تو ہمیشہ یہ کیفیت رہتی ہے کہ مریض بڑے غور سے دیکھتا ہے، شفا اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو ہمدردی کے ساتھ بات کرتا ہے، جو ہمدردی کے ساتھ مریض کو دیکھتا ہے۔ شفا اگر دوائیوں میں ہوتی تو آپ کی تو ضرورت ہی نہیں تھی نا۔ اور ڈائگنوسٹک ایبلٹیز کے حوالے سے آج کل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اگر آپ سمٹمز ڈالیں آن ٹو دا کمپیوٹر ڈیٹا بیس تو آپ کو اپروکسیمیٹ ڈائگنوسس پتہ چل جاتا ہے، اور آپ کے پاس آپ کے مریض پاسبل ٹریٹمنٹس کی لسٹ بھی لے کر آتے ہیں۔ تو آپ کی ضرورت شفا کے اعتبار سے ہمدردی، میں نے ڈینٹسٹری میں تو میں پتہ نہیں گھنٹوں بھی بول سکتا ہوں کیونکہ میری ساری زندگی جو ڈینٹسٹ کے طور پر گزری، تو میں نے ایک کتاب لکھی، کتاب نہیں لکھی، میں نے ایک کتاب جیسا ڈاکیومنٹ لکھا جو چنئی کے اندر میں نے when I was the president of Asia Pacific Dental Federation، وہاں پر میں نے دیا بھی، سبمٹ بھی کیا، اس کا نام تھا کمپٹنسیز آف این ایشیا پیسیفک ڈینٹسٹ۔ اور ان کمپٹنسیز کے اندر بنیادی طور پر میرا کہنا یہ تھا کہ آپ کیوریٹو ڈینٹسٹری سیکھتے ضرور ہیں، مگر آپ کی منزل پریونشن ہونا چاہیے۔ بالکل کلیئر ہے میرا ذہن، ایبسولوٹلی۔ کیوں؟ کیونکہ ٹریٹمنٹ سے کہیں بہتر پریونشن ہے، کہیں کم ایکسپینسو ہے، اور اس ملک کو ضرورت ہی پریونشن کی ہے۔ تو وہ پاکستان کے جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو وہ انڈیا میں جو انڈین ڈینٹل کاؤنسل کا جو چیئرمین تھا یا پریزیڈنٹ تھا، اس نے مجھ سے 6-7 مہینے بعد ای میل کر کے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے اور تمہارے نام سے اس کو کتابی شکل میں پبلش کر دوں۔ تو انڈیا میں پبلش بھی ہو گئی۔ یہ پاکستان کی جو جستجو اور کوشش میں بھی کر رہا ہوں اور آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ سارے ایکسپیرینسز پنہاں ہیں جس کی وجہ سے میں سیاست کے اندر بھی آیا اور ڈینٹسٹری کی سیاست میں بھی رہا اور ادھر بھی آیا۔ اس کے اندر ایک کیفیت یہ ہے کہ میں نے پہلا ماسٹرز کیا۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارک ہو، یہ جو کانوکیشن ہوا نا، تو میں تو اپنے آپ کو چھوٹی سی بد نصیبی کا ذکر کروں کہ میری یونیورسٹی کا تو کانوکیشن بھی نہیں ہوا، مجھے ڈگری بڑی بذریعہ ڈاک مل گئی اور مجھے بیسٹ گریجویٹ کا میڈل میں نے خود جا کر اپنی تحویل میں لے لیا 2-4 سال بعد۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا۔ پھر میرے استاد تھے کچھ بڑا، انہوں نے انکریج کیا۔ ایک استاد تھے، دیکھو پرانے استادوں کا نام عزت کے ساتھ بھی لیتے رہیں۔ ایک ڈاکٹر چیمہ تھے مرحوم، ہی واز اے پرنسپل، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم پڑھنے جاؤ تو امریکہ جانا۔ خیر، میں نے پہلا ماسٹر جب مشیگن سے کیا تو کر کے پروسٹوڈانٹکس میں کیا 1975 میں، واپس آ گیا۔ میں کوشش ہی کرتا رہا آج تک، یعنی جب تک میں پریزیڈنٹ بنا، کہ میں FCPS کی ٹریننگ کر لوں، پروسٹوڈانٹکس کے شاگرد لے لوں۔ کین یو امیجن؟ آئی واز نیور گیون پرمیشن بائی دا PMDC اور CPSP کہ میں پروسٹیٹکس میں گریجویٹس لے لوں۔ تو 75 کتنا لاس ہوا ہوگا اس ملک کو۔ آئی واز اے ہائیسٹ کوالیفائڈ ڈینٹسٹ ان 1975۔ چلو گزر گئی بات، کوشش ہی کرتا، میں نے کہا مفت میں پڑھاؤں گا، ٹیچ کروں گا، انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کروں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی فل ٹائم ٹیچر چاہیے، پارٹ ٹائم کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دس از ٹرو۔ تو خیر یہ ساری
فرسٹریشنز ہیں. پھر اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا دوسرا ان آرتھوڈونٹکس فرام دا US. تو بھی کوئی فرق نہیں پڑا جناب. میں کہتا رہا کہ مجھے آرتھوڈونٹکس ٹیچنگ شروع کرنے دو. پھر میں آپ کو مثال دوں ہمارے پڑوسی ملک میں اور ہم میں کتنا فرق تھا کہ 81 میں آئی واز دا چیئرمین آف دا 3rd پاکستان انٹرنیشنل ڈینٹل کانفرنس وچ واز ہیلڈ ان کراچی. تو انڈین ڈینٹسٹ آئے تھے اینڈ وی ور فار بیٹر ایز فار ایز انکم واز کنسرن, ایز فار ایز ٹریننگ واز کنسرن. 81 میں 92 میں اراؤنڈ دیٹ ٹائم میں جے پور گیا. جے پور میں اب میرے پاس I spoke and I spoke on a very interesting topic. I spoke on Lady Diana's orthodontic treatment. Acha, there is no record of that. Just by her photographs, I could make a claim that she went to extractions in her orthodontic treatment. And I showed it with her smile and everything. She went through extractions. خیر وہ بات بیک گراؤنڈ میں ہے. وہ وہاں پر مجھے ایک آرتھوڈونٹسٹ ملا. اس نے یہ کہا کہ کتنے گریجویٹس آپ کے ہیں. اچھا, آئی واز دی اونلی پرسن دین. یعنی مے بی کسی نے ایم ایس سی کر لیا ہو پاکستان میں, مجھے یاد نہیں. تو میں نے اس کو پوچھا تمہارے یہاں کتنے ہیں. اس نے کہا 700. تو آئی واز ٹیکن اے بیک. میں نے بڑا سڑا ہوا خط لکھا کالج آف فزیشین سرجن آف پاکستان کو. میں نے کہا دیکھو میں شرم سے پانی ہو گیا. میں وہاں بول بھی نہیں سکا, اس کو کہہ بھی نہیں سکا. وہ پوچھتا رہا کتنے گریجویٹس ہیں. میں نے کہا بتاتا ہوں میں کسی اور بات پر لے گیا. سو دوز آر دا فرسٹریشنز آف پاکستان. کیپ دیٹ ان مائنڈ. بٹ دس از مائی کنٹری. میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں ان چیزوں سے نکلوں اور نکالوں. تو لہٰذا میں آج اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جو پریونشن کی میں نے آپ سے بات کی اس کی کتنی اہمیت ہے کہ جب میں پریزیڈنٹ بنا پاکستان ڈینٹل ایسوسی ایشن کا تو میں نے کہا کہ جی ایک ہی کام کرنا ہے, یہ بچوں کو طہارت کی اور مسواک کی اور برشنگ کی تعلیم دینی ہے, بس دیٹس اٹ. تو پاکستان ڈینٹل ایسوسی ایشن کے پاس کبھی کوئی پیسہ بھی نہیں تھا. میں نے اس کو ٹرائی پارٹائٹ ایک ٹوتھ پیسٹ مینوفیکچرنگ کمپنی کے ساتھ PDA کا معاہدہ کیا اور PDA ارنڈ enough money to buy 2 plots of land. Keep that in mind. آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. 2 plots of land آج ایک لاہور میں ہے, ایک کراچی میں ہے, جو اس زمانے میں PDA کے نام سے خریدا گیا. اور ہم 8 لاکھ بچوں کو اسکولوں میں جا کر 1 ٹوتھ پیسٹ مینوفیکچرنگ کمپنی اپنا سارا ایکوپمنٹ لے جاتی تھی اور ڈینٹسٹ اس جگہ کا, چاہے نوشیرہ ہو چاہے چھوٹے ولیجز میں, ڈینٹسٹ لے جاتا تھا, دروازہ کھولتا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے دروازہ کھل سکتا تھا اسکول کا چھوٹے گاؤں میں. 8 لاکھ بچوں کو ایجوکیٹ کیا آن ہاؤ ٹو برش. یہ آپ میرے لیے تالیاں نہ بجائیں کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داریاں لگا رہا ہوں میں. دس از دی اونلی وے ٹو ایڈریس دا ایشوز آف پاکستان. ڈینٹسٹری کے حوالے سے ٹریٹمنٹ سے آپ کے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان نمبرز میں بہت بڑا فرق پڑے گا جب آپ بیماریوں سے لوگوں کو دور رکھیں گے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کمپٹنسیز آف این ایشیا ڈینٹسٹ ایشیا پیسیفک ڈینٹسٹ کے اندر اہمیت یہ ہے کہ جو ابھی بتایا گیا کہ فاؤنڈیشن یونیورسٹی کمیونٹی انوالومنٹ کرتی ہے. دیٹس دا رائٹ اسٹیپ. آپ پہچانیں کہ آپ کی قوم ہے کیا, کس کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے اوپر لانا ہے. یہ ایک لائسنس نہیں ہے جسٹ ٹو میک منی, اور یہ ایک لائسنس اسمانہ کر کے نہیں ہے. اور مبارکباد دیتا ہوں لڑکیوں کو, ماشاءاللہ شاید ایک ہی لڑکا آیا. اچھا, مگر ماں باپ سے میں بات کہنا چاہتا ہوں بڑی اہم, اور وہ یہ کہ ڈینٹسٹری کے اندر تو پروپورشن آف وومن کنٹینیوئنگ ان ڈینٹسٹری اچھا ہے, مگر میڈیکل سائنسز میں بہت پور ہے. ایک تو ماشاءاللہ یہ لڑکیاں محنت کرتی ہیں, اور پاکستان کے اندر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا 80 اور 90 کی دہائی میں کہ داخلہ میرٹ پر ہوگا, ورنہ جب میں نے داخلہ لیا تھا تو ہمارے ہاں 1/4 سیٹیں ہوتی تھیں صرف لڑکیوں کی اور 3/4 لڑکوں کی ہوتی تھیں. مگر ایک ڈیسیشن آیا جو بہت اچھا کہ سب کو اونلی آن میرٹ. تو ماشاءاللہ محنت کر کے آتی ہیں. اور
جو میڈیکل سائڈ ہے، ڈینٹل سائڈ پر بھی، میں میڈیکل سائڈ پر زیادہ، کہ 80% لڑکیاں ہوتی ہیں، یہاں بھی شاید 70% لڑکیاں ہیں، 80% لڑکیاں ہوتی ہیں، اور ان 80% میں 50% پروفیشن چھوڑ دیتی ہیں. اور میرے ملک کے اوپر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو وی کین ناٹ افورڈ ٹو ٹیچ یو. اور اتنی مشکل سے اتنی محنت کر کے جب یہ ملک آپ کو پڑھاتا ہے تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ نے فی دے دی اور آپ پڑھ گئے، ہے نا. دیر از اے گریٹ کنٹریبیوشن آف دا فوجی فاؤنڈیشن in your university. There is a great contribution of your patience in allowing you to work on them. اس ملک کی سیکریفائسز ہیں آپ کے اوپر، اور اگر آپ یہ پروفیشن چھوڑ دیں، اور یقیناً میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اچھی شادیاں کرے، مگر صرف اچھی شادی کے لیے ڈینٹسٹری کی تعلیم ضروری نہیں ہے نا. کوئی آسان سی چیز بھی پکڑی جا سکتی ہے. اور تو لہذا ماں باپ سے درخواست ہے کہ کیپ دیم ان دا پروفیشن. دیکھیے ملک کا فرض ہے ٹو کیپ دیم اوے فرام ہیرسمنٹ. ملک کا فرض یہ ہے کہ پبلک اسپیسز کو سیکیور کیا جائے. ملک کا فرض یہ ہے، اسپتالوں کا فرض یہ ہے کہ آپ کو سیکیور انوائرمنٹ کے اندر کام کیا جائے، آپ کریں. اور یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی اپ برنگنگ میں شاید زیادہ ذمہ داری آپ کی ہو. تو انسٹیٹیوشنز کا فرض ہے جناب علی کہ یہ جو مجھے کہا گیا کہ تم پارٹ ٹائم پڑھا بھی نہیں سکتے، بھائی فل ٹائم آ جاؤ، تو ان لڑکیوں کو یہ موقع دیں کہ یہ اپنے فیملیز ریز کریں اور ساتھ ساتھ یہ پارٹ ٹائم کنٹریبیوشنز کر سکیں. تو لہذا سسٹم کو ماڈیفائی کرنا پڑے گا. ایک صوبے کے اندر اس کا ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ پکڑ لیا گیا جو نقصان دہ ہے. وہ ایٹیٹیوڈ یہ پکڑ لیا کیا کہ انہوں نے کہا صرف بوائز کے میڈیکل انسٹیٹیوشنز بنائیں گے ہم، لڑکوں کے. اس وجہ سے کیونکہ یہ جو معاشرے نے ان چیزوں کو قابو کرنا ہے، جو نوجوان ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر یہ انکریج کرو. یعنی اسلام کے اندر تو باقاعدہ انکریجمنٹ موجود ہے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن، تو کون کہہ سکتا ہے کہ گھر پہ بیٹھ کر کام کرو. بس یہ انشور کریں کہ سیکیورٹی ہونی چاہیے. خیر، میں آپ سے چند اور باتیں کر لوں. میرے پاس ڈینٹسٹری میں تو بہت کچھ ہے بھائی. میرا ایک بڑا انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے کہ آپ کو سناؤں کہ اللہ میاں کیسے راستے کھولتا ہے اور کیا کیا حادثات واقع ہوتے ہیں. آپ واقف ہوں گے کہ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس دا ہائیسٹ کوالیفیکیشن آف اے ڈینٹسٹ از امریکن بورڈز. اٹس جسٹ لائک FCPS، مگر اس کی تیاری میں نے 8-10 سال گزارے. اور جب میں امتحان دینے گیا، زندگی ڈینٹسٹری کے اندر بڑے اچھے اچھے واقعات سے بھرپور ہے، اور یہ ایک اچھا واقعہ نہیں ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو وہ جناب I took my 15 cases جو آرتھوڈونٹسٹ اور ڈینٹسٹ ہیں یہاں سمجھتے ہوں گے، جن کے اوپر میں نے بڑا کام کیا، بالکل پرفیکٹ فنیشنگ کی، اور 2-3 سال کا فالو اپ، اور ساری چیزیں میں نے بھیج دیں، اور ایکس ریز اپنے بریف کیس میں لے کر گیا. اور 1 مہینے کی میں نے چھٹی، میں نے اور میری بیوی نے چھٹی کی نیت کی تھی. مے بی 90s کے شروع کا واقعہ ہے. اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو گیو دی ایگزام فار دی امریکن بورڈ آف آرتھوڈونٹکس. تو نیو یارک پر جب لینڈ کیا تو بڑی چالاکی سے کسی نے میرا بریف کیس چرا لیا. اور میں اگر آنسوؤں سے رویا ہوں زندگی میں تو وہ رات بھی تھی. 10 سال کی محنت جو ہے وہ بریف میں پیسے نہیں تھے. وہ بیچارہ جس نے کھولا ہوگا اس کی بھی بد نصیبی ہے کہ اس کو ایکس ریز ہی نظر آئے ہوں گے. تو وہ پھر اگلے سال گیا میں، ظاہر ہے یہ تو لاس ہو گیا. پھر اگلے سال گیا، اپنی چھٹی پھر میں نے منا لی، مگر اگلے سال جب گیا تو پھر میں نے امریکن بورڈ سرٹیفکیشن کر لیا. تو ماشاءاللہ بڑی چیز. مگر دیکھو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں آپ کا کردار ہے جو آپ کو لیڈ کرے گا. آپ کا ڈینٹسٹری کا پروفیشن نہیں ہے. آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں جتنی آپ بکھیریں گے اس کا آپ کے پیشے سے اتنا تعلق ضرور ہوگا کہ یہ ذریعہ معاش ہے اور روزی کا ذریعہ ہے. مگر انکساری قائم رکھو، بڑی اہم چیز ہے. 2 چیزیں ہیں جس کے اندر میں نے پچھلے دنوں پڑھا ایک کتاب کو، تھنک اگین، کہ لوگ کیوں پختہ ہو جاتے ہیں اپنے خیالات کے اندر. اس نے صرف 2 چیزوں کی بات کی کہ یہ یاد رکھو. اس نے کہا ایک تو یہ کہ نالج کے معاملے میں انکساری رکھو، یعنی یہ احساس رہے کہ یو آر ان پڑھ آلموسٹ.
یہ احساس رہے گا تو نالج تلاش کرو گے. جس دن یہ محسوس کرو گے کہ تم ایکسپرٹ ہو گئے ہو اور نالج ختم ہو گئی تو اس دن آپ کی جہالت شروع ہو جاتی ہے مزید پختہ, ہے نا. تو ان پڑھ, تو لہٰذا انکساری زندگی میں بھی بہت اچھی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو بہت سارے ریفرنسز مل جائیں گے. اور ہماری دنیا آج کل ہمارے ایگوز زیادہ چلتے ہیں, انکساری کا کوئی مقام ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتا. اور دوسرے اس نے یہ کہا کہ جو یہ احساس رہے کہ جو مقام تمہیں ملا ہے نا, یہ حالات اور واقعات کی وجہ سے زیادہ ہے. کہاں پیدا ہو گئے, کہاں اپارچونیٹی مل گئی, کون سا پیپر اچھا ہو گیا, کہاں داخلہ مل گیا. اس کو حالات کے اعتبار سے اگر یہ سمجھو گے تو تمہیں ہمیشہ یہ خیال رہے گا کہ جہاں میں بیٹھا ہوں ایز اے پریسیڈنٹ, یہ جوتے میرے لیے بہت بڑے ہیں, آئی ہیو ٹو فل ان دوز شوز. میں اتفاقیہ ایک مڈل کلاس کا آدمی یہاں پہنچ گیا ہوں. تو یہ اگر احساس مجھے رہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں کوشش کرتا رہوں گا ٹو رائز ٹو دا لیول. آئی مے ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ, کہ جو جائنٹس میری جگہ پر تھے اور جو جائنٹس آپ کی جگہ پر ہیں, میری جگہ پر تو جائنٹس قائد اعظم جیسے تھے نا, پرابلی ول نیور بی ایبل ٹو ریچ ایون کلوز ٹو ہم. تو مگر کوشش کرنے کے اندر یہ میرے اندر خیال ہونا چاہیے کہ دا شوز آر ٹو بگ فار می. اور میں انکساری کی آپ کو مثال دوں, اپنے ماں باپ سے آدمی سیکھتا ہے. میرے والد صاحب ڈینٹسٹ تھے, جواہر لال نہرو کے ڈینٹسٹ رہے, وہ ایک الگ ان کے بہت سارے واقعات ہیں. مگر جب کسی دن ایسا ہوتا تھا اور پہلی منزل پر ان کی پریکٹس تھی جس کو میں نے جوائن کیا, تو جس دن جمعدار نہیں آتا تھا تو وہ جھاڑو لے کر سیڑھیاں پر جھاڑو خود دے لیتے تھے. اور میں شرمندہ ہو کر, یعنی مجھے بالکل ناپسند تھا, اور میں شرمندہ ہو کر اب کہتا تھا ابا جی جھاڑو مجھے دے دیں, جھاڑو مجھے دے دیں, ہے نا. بٹ کوائٹ اے فیو ٹائمز ہی ڈیڈ اٹ, ہی انسسٹڈ جسٹ ٹو شو اٹ ٹو می کہ اس سے تمہاری ذات میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ ذات مضبوط ہوگی. اچھا, یہ میں آپ کو وہ واقعات سنا رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے مسلسل سیکھتے رہنا ہے. تو میں کردار سازی پاکستان کے اندر بے انتہا ضروری ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بغیر پیسہ خرچیے ہوئے, بغیر دوسروں کی ایڈ مانگے ہوئے, دیر از نو ڈپینڈنس, یہ آپ خود حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا ماں باپ کا آپ کے اوپر کنٹریبیوشن ہے, لہٰذا ان چیزوں کو آپ فالو کریں. لہٰذا کردار سازی کے اندر دو چیزیں اور میں بیان کروں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت لوں گا. کردار سازی کے اندر ایک چیز آج کل میں پارلیمنٹ میں بھی پچھلے سال بھی کہا, اس سال بھی کہا کہ غیبت سے پرہیز کریں. غیبت قرآن کے اندر بھی بہت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی کا گوشت تم کھاؤ گے, وہ غیبت ہے. میں آج کل ہم غیبت کرنے کے بہت عادی ہیں, کیونکہ میرے پاس جو بھی واٹس ایپ میں آئے گا نا, وہ جو میری مرضی کا ہوگا وہ بغیر تصدیق کیے لوگوں کو بھیج دیتا ہوں, بغیر تصدیق کیے. غیبت یہی ہے. جو چیزیں, اور آج کل آپ ایک اور کہانی سن رہے ہیں بڑی مزیدار سی, وہ آڈیو اور ویڈیو لیکس ہیں. مگر ذرا سا اس بات پر تصور کرو, آپ سب کو اپنے دماغ میں ذرا سا سوچو جو میں کہہ رہا ہوں. بہت ساری گفتگو ہے جو آپ آپس میں دوستوں میں کرتے ہیں, وہ گفتگو آپ کے استادوں کے لیے بھی نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بہت ساری گفتگو آپ کسی اپنے دوست کے متعلق کرتے ہیں, وہ گفتگو اس دوست کے لیے نہیں ہے. اور اتنا اس میں سپریشن آف پرائیویسی تھا جو اب ختم ہوتا جائے گا. آئی ایم پریڈکٹنگ دیٹ آلسو. اتنا پرائیویسی کی اہمیت اسلام کے اندر تھی کہ حضرت عمر اپنے خلیفہ بننے کے بعد رات کو گشت کر رہے تھے, تو انہوں نے گھر میں آوازیں سنی, تو وہ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. وقت کی کمی ہے, اس کا تو ہم سب کو احساس ہے. تو حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا, جب نہیں کھلا تو وہ اندر چلے گئے. اینڈ واٹ ہی سو واز سم تھنگ وچ واز بینڈ ان اسلام, کہ لوگ شراب نوشی کر رہے تھے. تو پرائیویسی کی اتنی اہمیت کہ ہی کیم آؤٹ, انہیں دروازہ بند کیا, ان کو پروزیکیوٹ نہیں کیا, اور اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں نے پرائیویسی تمہاری انکروچ کیا. یہ وہ مذہب ہے جو آپ کا ہے.
اس مذہب کے اندر ہم سب مزے لیں کہ اس کی گفتگو ہماری سمجھ میں آ گئی، اس کی گفتگو ہمیں مل گئی، اس کی گفتگو، یہ آپ کے کانوں کے لیے ہے ہی نہیں. میں کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتا، مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں زمانہ بدل رہا ہے. اب آپ سب کی گفتگویں جو ہیں ول بی پبلک نالج. آہستہ آہستہ ایوری تھنگ ول بی پبلک نالج. دیر از سو مچ ڈیٹا اویلیبل تھرو یور ٹیلیفونس. All what you do is going to become public knowledge. The next step, let me tell you what is going to happen. And be warned. Next step is یہ ہے کہ اس وقت جب میرا پوتا بھی ڈینٹل اسکول میں گیا ہوا ہے بائی دا وے کراچی میں. اچھا جب وہ مجھ سے کہتا ہے کہ دادا آپ نے تو پڑھا، ساری ڈیزیزز پڑھیں، یاد کی، اس کی سمپٹومیٹالوجی پڑھی، اس کا ڈفرینشیل ڈائگنوسس پڑھا، یہ سب کچھ آپ نے یاد کیا تاکہ یہ آپ کی رینڈم ایکسیس میموری میں ہو، ریمز میں. ٹھیک ہے نا؟ تو جب کوئی مریض آئے گا سمٹمز کے ساتھ تو یو ول بی ایبل ٹو ڈائگنوز اینڈ ڈو ڈفرینشیل ڈائگنوسس. وہ کہنے لگا مجھے اس کی کیوں ضرورت ہے، میں تو اپنا فون، مائی ایکسیس ٹو دا کمپیوٹر ول گیو می آل پاسبل ڈائگنوسز اینڈ سمپٹومیٹالوجی، سب کچھ مل جائے گا. تو دیکھو زمانہ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے. میں نے تو دیکھا، آپ اب دیکھتے جائیں گے مزید، اور آپ کا زمانہ زیادہ تیزی سے بدلے گا. تو لہٰذا واٹ از ہیپننگ، دا میموری کمپوننٹ ذہن سے نکال کر کمپیوٹر ڈیٹا بیس میں چلا گیا. دا لاجیکل کمپوننٹ کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ آپ کا اور ری انفورس آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہ یادداشت والی کہانی کہ مجھے بہت کچھ رینڈم ایکسیس میموری میں رکھنا ہے، وہ بدل کر وہ رہے گا، اور لاجیکل تھنکنگ آپ کی ہوگی کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے. مگر اس کے اندر ایک اگلی سٹیج ہے. اچھا اب اس وقت کیا ہے کہ آپ ٹائپ کرتے ہیں یا بولتے ہیں تو وہ میموری ایکسیس ہوتی ہے. جو نیا راستہ ہے جو بن رہا ہے، اٹس اے سائبورگ کیفیت. سائبورگ مینس کہ انسان کا ڈائریکٹ ایکسیس ہو ٹو دا کمپیوٹر. سو یور تھاٹ پروسیسز ول بی ایبل ٹو کیچ whatever is available in the clouds. This is only 10 years ahead کیونکہ آج کل اس کے اوپر ہیومن اینڈ ریٹس پر ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں ٹو بی ایبل ٹو ریڈ دا تھاٹ پروسیسز. جو لمز بن رہے ہیں نا، یہ لمز بھی اس کے ساتھ ساتھ اب اس کے اندر میجر امپروومنٹ ہو گیا کہ لمز کے اندر بھی موومنٹس ریلیٹنگ ٹو تھاٹ پروسیسز اینڈ تھاٹ امپلسز. تو میں جو آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، اگلا زمانہ یہ ہے کہ آپ کے خیالات بھی یہ لوگ پہچان لیں گے. دیکھ لیں، اور آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کے خیالات کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے، تصور کریں. تو ممکن ہے زمانہ عادی ہو جائے اس بات کا. اچھا جو ہمارا خدا سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق ہے ایز اے کریٹر اینڈ ایز اے کریشن، تو وہ اس میں کیفیت یہ تھی اور ہے اور رہے گی کہ اچھی نیت پر نہیں، اچھی سوچ پر ثواب ملے گا، خراب سوچ کی کوئی اہمیت نہیں. ثواب سزا و جزا کے حوالے سے اچھی نیت پر ثواب ملے گا، خراب نیت کی کوئی سزا نہیں ہے. پھر اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ اچھے عمل پر ثواب ملے گا، مگر اچھے برے عمل پر اب سزا ملے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیفیت ہے. مگر آج کل جب دہشت گردی کا زمانہ آیا تو لوگوں نے اس قانون کو بدلا ضرورت کے اعتبار سے. انہوں نے کہا اگر تم نے سوچا بھی تھا، اف یو ڈڈ ناٹ کمٹ این ایکشن ایون دین تم ذمہ دار ہو. تو یہ پریشانی کی کیفیت تھی جس کے اندر یہ تبدیلی کی گئی. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں اپنی زندگی میں. پاکستان کے اندر 2-3 چیزوں کی طرف میں اشارے آج کل یہ غیبت کے حوالے سے، یہ نہ میں سنتا ہوں نہ میں اس کو اہمیت دیتا ہوں، میرے کانوں کے لیے نہیں تھی. اور فیک نیوز کے حوالے سے کہ خراب خبر جو ہے وہ سرکولیٹ کی جاتی ہے، اس سے فسادات ہوتے ہیں. اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ایک بڑی اچھی مثال ہے عراق کی، کہ وہ پبلسائز کیا گیا جو تھا نہیں، اور اس فیک نیوز کی بنیاد پر قومیں تباہ ہو گئیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ فاسق کی خبر کو، میں نے پارلیمنٹ میں بھی یہ نریٹ کیا، فاسق کی خبر کو تحقیق کر لو ورنہ قومیں آپس میں لڑ جاتی ہیں اور تباہ ہو جاتی ہیں. تو ہم نے یہ دنیا کے اندر دیکھا. تو لہٰذا یہ چند باتیں، میں آپ سے بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، ڈینٹسٹری سمیت بڑا ساری زندگی اس میں گزر گئی، مگر آپ کے ساتھ وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ چیز اہم جو ہے وہ میرے ملک کی ترقی ہے. اور میرے ملک کی ترقی معدنیات پر اور تیل پر اور ان چیزوں پر نہیں ہوگی.
میرے ملک کی ترقی انٹلیکچوئل ہوگی, not on resources, natural resources, but on human resources, اور you are the elite of that. آپ کے اوپر اس ملک نے بہت انویسٹ کیا. لہٰذا اگر ملک کی ترقی ہونی ہے تو غریب کو اٹھانا, غریب کی سروس آپ کے اوپر فرض بنتا ہے. دیٹ از واٹ ول گیو یو ہیپینس اینڈ دیٹ ول ٹیک یو دس کنٹری ٹو دا نیکسٹ جنریشن, جہاں آپ دنیا کی طاقتور ترین ممالکوں میں صف آرا ہوں گے. مگر اس کے لیے قائد اعظم کے 3 الفاظ یاد رکھیے. اس وقت اتنی پولرائزیشن ہے کہ میں زیادہ کہتا ہوں اس بات کو کہ یونٹی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا. آپ کا ایمان اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ کے پاس ایمان نہ ہو. اور ڈسپلن اپنی دنیا کے کاموں کے اندر اور اپنے انسانی محبت کے کاموں کے اندر ڈسپلن پیدا کریں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, this is the month of breast cancer awareness, so keep that in mind. Assalamu alaikum.